السلام علیکم۔ امیر حمزہ انیلا کے مسئلے میں الجھ گیا تھا اور مجھے شلپا الجھا رہی تھی یا میری زندگی ایک نئے انداز میں سلجھا رہی تھی، میں ابھی نہیں جانتا تھا۔ کسی کو اس کی باتوں سے نہیں، اس کے اعمال سے پہچانا جاتا ہے، اور شلپا عملی طور پر ثابت کر رہی تھی کہ وہ مجھے دل کی گہرائیوں سے چاہنے لگی ہے۔ اس نے میری خاطر اپنے باپ سے فون پر بات نہیں کی تھی، میں اپنی امی سے دور تھا، وہ بھی ایک ہی شہر میں رہ کر باپ سے دور ہو گئی تھی۔ ہم کچھ دنوں تک اپنے بزرگوں سے دور رہ کر ان کی دشمنی کو دوستی میں بدلنا چاہتے تھے، اور دور رہنے کے لیے سب سے چھپنا ضروری تھا۔ چھپ کر رہنے کے لیے وہ کئی خفیہ اڈے جانتی تھی، لیکن میری خاطر ان اڈوں پر نہیں گئی۔ یہ اندیشہ تھا کہ اس کا باپ وہاں پہنچ کر مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں اس کے ساتھ اس کی سہیلی سوزی کے اپارٹمنٹ میں آ گیا۔ وہ واقعی لالچی تھی۔ شلپا نے 100 پاؤنڈ دیے تو وہ خوش ہو کر بولی، میں قرضوں میں جکڑی ہوئی ہوں، تم یہ رقم دے کر مجھے بڑی مشکلات سے نکال رہی ہو۔ شلپا نے کہا، اب تم پر کوئی مشکل نہیں آئے گی، میں فرمان کے ساتھ جب تک یہاں رہوں گی روزانہ 20 پاؤنڈ دیا کروں گی، لیکن ہماری یہاں رہائش کی بات راز میں رکھو گی۔ میں یہاں ڈیڈی سے چھپ کر رہنا چاہتی ہوں، باہر کسی کے سامنے میرا نام نہ لینا۔ سوزی نے ہمیں ایک بڑا سا کمرہ رہائش کے لیے دیا، اور اس نے ہمارے لیے تینوں وقت کا کھانا پکانے کی بھی ذمہ داری لے لی۔ روز کے 20 پاؤنڈ بہت تھے۔ وہاں تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد شلپا نے مجھ سے کہا، یہاں ہم کسی اندیشے کے بغیر مطمئن رہیں گے، پھر میں ان سے بات کروں گی۔ میں نے فون کے ذریعے امی سے رابطہ کیا، پھر انہیں سلام کرنے کے بعد پوچھا، آپ خیریت سے ہیں؟ امی نے کہا، میں خیریت سے ہوں، تم کہاں ہو؟ مراد تمہارے لیے پریشان ہے اور پورے شہر میں تمہیں ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ میں ابھی ان کی پریشانی دور کر دوں گا۔ مجھے زندگی میں پہلی بار آپ کو پا کر بے حد خوشی ہوئی تھی، آج دوسری بار مجھے ایک نئی خوشی مل رہی ہے۔ میں نے آپ کے لیے آپ کی بہو پسند کی ہے، وہ صرف صورت سے ہی نہیں، سیرت سے بھی اتنی اچھی ہے کہ آپ اسے دیکھ کر اور اس سے مل کر میرے انتخاب کی تعریف ضرور کریں گی۔ تم جس کی بات کر رہے ہو میں اسے جانتی ہوں، مگر صورت سے نہیں پہچانتی ہوں۔ رہ گئی سیرت تو وہ اپنی پیدائشی فطرت کے مطابق ہوتی ہے۔ آدمی کا بچہ آدمی اور سانپ کا بچہ سانپ ہوتا ہے۔ امی، آپ برسوں کی نفرت کے باعث ایسا کہہ رہی ہیں۔ آپ میری ایک بات مان لیں، ابھی اس سے بات کریں، ہو سکتا ہے نفرت ختم ہو جائے یا کچھ کم ہو جائے۔ اسے رسیور دو۔ میں نے رسیور شلپا کو دے دیا۔ وہ اسے کان سے لگا کر بولی، ہیلو، نمستے، آداب، کیا میں آپ کو امی کہہ سکتی ہوں؟ اللہ کو منظور ہوگا تو ایک دن تم مجھے امی بھی کہو گی، فی الحال ڈاکٹر، میڈم وغیرہ کہہ سکتی ہو۔ میں نے آپ کی بہت تعریفیں سنی ہیں، آپ نے مشکل سے مشکل آپریشن کیے ہیں اور مریضوں کی اندرونی خرابیوں کو دور کر کے انہیں ایک نئی زندگی دی ہے، مگر میرے اندر ڈیڈی کا زہر بھرا ہے، تو کیا آپ محبت اور انسانیت کے آلات سے آپریشن کر کے میرے اندر سے زہر نہیں نکال سکیں گی؟ تم بہت اچھی باتیں کرتی ہو۔ میں نے فرمان سے وعدہ کیا ہے کہ اگر آپ ڈیڈی کی غلطی معاف کرنا چاہیں گی تو میں ڈیڈی کو مجبور کروں گی کہ وہ آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر سر جھکا کر اپنی غلطی کی معافی مانگیں۔ کیا تم نے ایسی بات اپنے ڈیڈی سے کی ہے؟ اور کیا تمہارے ڈیڈی میرے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر راضی ہو گئے ہیں؟ جب سے آپ کے بیٹے کی محبت ملی ہے میں ڈیڈی سے دور ہو گئی ہوں، ابھی تک ان سے فون پر بھی گفتگو نہیں کی۔ میں فرمان کے ساتھ ایک جگہ روپوش ہوں تاکہ ڈیڈی آپ کی دشمنی میں اسے نقصان نہ پہنچائیں۔ آپ سے باتیں کرنے کے بعد ان سے فون پر رابطہ کروں گی۔ اپنے باپ سے پھر کبھی بات کر لینا۔ پہلے فرمان سے پوچھو، کیا ہم ماں بیٹے نے ایک دوسرے کو روبرو دیکھا ہے؟ شلپا نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر مجھ سے پوچھا، کیا تم نے اپنی امی کو کبھی اپنے سامنے نہیں دیکھا؟ نہیں، وہ کہتی ہیں تمہارے ڈیڈی کی سازش کے باعث میرے والد نے میری امی سے ہمیشہ کے لیے علیحدگی اختیار کر لی تھی اور امی کو گھر چھوڑ کر جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ جب میں جوان ہوا تو امی نے فون کے ذریعے مجھ سے کہا تھا، جب تک میں تمہارے باپ کو سزا نہ دوں اس وقت تک ان کے سامنے نہ آؤں۔ شلپا نے فون پر امی سے کہا، ابھی فرمان نے بتایا ہے کہ میرے ڈیڈی نے کس طرح آپ کو ذلیل اور رسوا کر کے اپنے شوہر کے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا تھا۔ یہ سن کر مجھے شرم آ رہی ہے۔ آئندہ تمہیں شرمانے کا بہت وقت ملے گا۔ ابھی اس بات کو سمجھو کہ جب ماں بیٹے ایک دوسرے کے روبرو نہیں آتے ہیں
تو پھر ایک چھت کے نیچے بھی نہیں رہتے ہوں گے، اور جب بیٹا ماں کے ساتھ نہیں رہتا تو بہو کیسے ساتھ رہے گی؟ ساس کے ساتھ رہے گی یا شوہر کے ساتھ؟ آپ چاہتی ہیں کہ میرے ڈیڈی کو سزا ملے۔ اس سے بڑی سزا اور کیا ہوگی کہ وہ ایک طاقتور انڈر گراؤنڈ مافیا کے گاڈ فادر ہو کر آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر معافی مانگیں گے۔ یہ واقعی حیرانی کی بات ہے کہ اتنا بڑا گاڈ فادر میرے سامنے جھکے گا۔ فرمان کو ریسیور دو، میں ابھی فیصلہ سناؤں گی۔ میں نے ریسیور لے کر کہا، امی میں بول رہا ہوں۔ بیٹے تم جانتے ہو کہ عالمی سطح کے کتنے ہی خطرناک مجرم اور دنیا کے کتنے ہی ممالک کے انڈر گراؤنڈ گاڈ فادر مجھے سلام کرتے ہیں۔ جی امی میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ ان میں سے ایک گاڈ فادر شمشیر سنگھ کالیا میرے سامنے جھک کر سلام کرے گا اور معافی مانگے گا تو کون سی نئی اور بڑی بات ہوگی؟ لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ شمشیر سنگھ کالیا کو آپ کے سامنے لا کر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دوں۔ اس لیے کہا تھا کہ وہ میرے بیٹے کے ہاتھوں مار کھا کر لہو لہان ہو کر میرے قدموں میں آئے، مگر تم اسے رشتہ دار بنا کر لا رہے ہو۔ کیا تم اپنی ماں کو اتنا کم ظرف سمجھتے ہو کہ میں اپنی بہو کے باپ کو اپنے قدموں میں پر سر جھکا کر اس بہو کی توہین کروں گی جو آئندہ میرے بیٹے کی نسل پیدا کرے گی؟ آپ کی باتوں نے مجھے الجھا دیا ہے۔ تم اس لیے الجھ رہے ہو کہ سلجھی ہوئی باتیں نہیں سمجھ پا رہے ہو۔ یہ تمہاری اور شلپا کی محبت اور شادی کا معاملہ نہیں ہے۔ جنوبی ایشیا اور مشرق بعید کے چند گاڈ فادرز ایک دوسرے سے برتر رہنے اور مخالف گاڈ فادرز کی کمزوریاں معلوم کرنے کے لیے اپنے جاسوس دوسرے گاڈ فادرز کی مافیا تنظیم میں بھیجتے رہتے ہیں۔ تمہارے گاڈ فادر ماموں ہاشم جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ شمشیر سنگھ کالیا پچھلے 22 برس سے تمہارے گاڈ فادر ماموں ہاشم کو کمزور نہ بنا سکا، مگر اب شلپا میری بہو بن کر میرے ساتھ رہ کر گاڈ فادر ہاشم کے بہت سے اہم راز معلوم کر سکتی ہے اور ہاشم کی بہت سی خفیہ سرگرمیوں کی اطلاع اپنے باپ تک پہنچا سکتی ہے۔ امی آپ مجھ سے بہت زیادہ تجربہ کار ہیں، میں آپ کی ہر بات مانتا ہوں، لیکن آپ یہ نہیں مانیں گی کہ شلپا اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے چاہتی ہے۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ ایک لڑکی میرے بیٹے کو دل و جان سے چاہتی ہے، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ شلپا سے شادی کر کے لاہور کبھی نہ آؤ۔ ایک جاہل اور بد اخلاق جوان کی طرح اپنی بیوی کے باپ پر کبھی ہاتھ نہ اٹھاؤ، کبھی اسے مار پیٹ کر لہو لہان کر کے میرے قدموں میں لا کر رشتوں کی توہین نہ کرو۔ کیا شلپا سے شادی کرنے کے بعد میں آپ سے کبھی نہیں مل سکوں گا؟ نہ مجھ سے، نہ اپنے گاڈ فادر ماموں ہاشم سے، اور نہ ہی مراد چنگیزی سے تمہارا کوئی تعلق رہے گا۔ بس تم اپنی بیوی اور اس کے باپ کے ساتھ رہا کرو گے۔ آپ یہ کیسی بے تکی باتیں کر رہی ہیں؟ جو کہہ رہی ہوں اس سے انکار نہ کرو۔ میں تمہیں اجازت دیتی ہوں کہ شلپا سے محبت کر کے اور شادی کر کے ایک نیا تجربہ حاصل کرو۔ تم جتنے تجربات حاصل کرتے جاؤ گے، فولاد کی طرح مضبوط ہوتے جاؤ گے۔ میں فون بند کر رہی ہوں، ابھی مراد چنگیزی سے بات کرو۔ فون بند ہونے کے بعد میں نے سوچتے ہوئے ریسیور کریڈل پر رکھا ہی تھا کہ شلپا نے پوچھا، کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ کہتی ہیں جب تم ہمارے گھر کی عزت بن جاؤ گی تو تمہارے ڈیڈی کو ان کے قدموں میں جھکانا ہماری کم ظرفی اور تمہاری توہین ہوگی۔ تمہاری امی بہت اچھی ہیں۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ بزرگوں سے دور رہ کر ہم ان کی دشمنی کو دوستی میں بدل سکتے ہیں، اور اب بدل رہے ہیں۔ شادی کے بعد میں تمہاری امی کے پاس رہ کر ان کی خدمت کرتی رہوں گی۔ شادی کے بعد تم تو کیا، میں بھی ان کے سامنے نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے لاہور آنے سے منع کر دیا ہے۔ تو پھر شادی کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیا مطلب؟ تم شادی مجھ سے کرو گی اور رہو گی امی کے پاس؟ ہاں، میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ شادی کے بعد سسرال میں رہ کر ساس کی ایسی خدمت کروں گی کہ وہ مجھے بیٹی کا پیار دینے لگیں۔ میں نے فون کے ذریعے مراد چنگیزی کو مخاطب کیا۔ چنگیزی نے کہا، میں تمہارے فون کا انتظار کر رہا تھا۔ تمہیں یہ بتانا ضروری تھا کہ میں نے وہ اپارٹمنٹ چھوڑ دیا ہے۔ اب پتہ نہیں کہاں جا کر رہوں گا۔ تم شلپا کے ساتھ زندگی گزارو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ میرے استاد ہیں۔ آپ کہیں چلے جائیں گے تو میری تربیت کون کرے گا؟ شادی کے بعد بیوی پال پوس کر تمہیں تربیت دیتی رہے گی۔ مراد چنگیزی نے فون بند کر دیا۔ میں ریسیور ہاتھ میں پکڑے سوچ میں پڑ گیا۔ شلپا نے کہا، کیا ہوا؟ کچھ پریشان نظر آ رہے ہو؟ امی نے اپنے پاس آنے سے روک دیا، اور مراد چنگیزی اپارٹمنٹ چھوڑ چکا ہے اور پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے۔ یعنی تمہاری امی کو ہماری محبت اور شادی پر اعتراض ہے؟ اعتراض نہیں ہے،
انہوں نے شادی کرنے کی اجازت دی ہے، تو پھر اپنے پاس آنے سے کیوں منع کر رہی ہیں؟ صرف اس لیے کہ شمشیر سنگھ کالیا کو سزا نہیں دے سکوں گا۔ میں بیٹی ہو کر کہتی ہوں کہ باپ کو اس کی غلطی کی سزا دو۔ اب وہ صرف تمہارے باپ ہی نہیں بلکہ میرے سسر اور بزرگ بھی ہوں گے، اس لیے میں ان پر ہاتھ نہیں اٹھا سکوں گا۔ تمہاری امی کی ذہانت اور چالاکی کی داد دینی چاہیے۔ انہوں نے ہمیں شادی کرنے سے منع نہیں کیا، لیکن اپنے پاس آنے سے اس لیے منع کر دیا کہ تم میرے ڈیڈی سے انتقام نہیں لوگے۔ اگر ماں کی قسم پوری کرنے کے لیے انتقام لوگے تو یہ سسر کے ساتھ بدتمیزی ہوگی۔ ان حالات میں تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں سوچنے لگا کہ امی کے اس مشورے کے پیچھے گہرائی ہے کہ شلپا سے محبت کر کے اور شادی کر کے ایک نیا تجربہ حاصل کروں۔ تم جتنے تجربات حاصل کرتے جاؤ گے، فولاد کی طرح مستحکم ہوتے جاؤ گے۔ میں نے شلپا سے کہا، میں تم سے شادی کروں گا اور تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ میں اس کے قریب ہونے لگا تو وہ پیچھے ہٹ کر بولی، ابھی نہیں، شادی کے بعد۔ ہماری شادی تو تمہاری لاکڈ کار میں ہو چکی ہے۔ فضول باتیں نہ کرو، تمہاری امی نے مجھے مایوس کیا ہے، وہ کمرے سے جاتے ہوئے بولی۔ میں سوزی کے کمرے میں اس کے ساتھ سونے جا رہی ہوں۔ وہ چلی گئی۔ میں ادھر کا رہا نہ ادھر کا۔ امی نے بڑی محبت سے یا میری تربیت کی خاطر مجھے اپنی طرف آنے سے منع کر دیا تھا، اور شلپا امی کے رویے سے مایوس ہو کر مجھے چھوڑ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں پہلی بار لندن آیا تھا۔ رات کو زیادہ سردی محسوس ہوتی تھی، اس لیے میں آتش دان کے قریب بستر پر کمبل اوڑھ کر سو گیا۔ تھکن کے باعث جلد ہی آنکھ لگ گئی، پھر جلد ہی کھل بھی گئی۔ ایسا لگا جیسے تھوڑی دیر کے لیے سویا تھا، لیکن رات کے 3 بج گئے تھے۔ کمرے میں اچانک بجلی کی روشنی ہوئی تو میں نے آنکھوں کو ہاتھوں سے ملتے ہوئے دیکھا۔ 2 آدمی گن لیے آتش دان کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ دروازے پر شلپا ایک ادھیڑ عمر کے شخص کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس شخص نے کہا، تم اپنی ماں کی زبان سے شمشیر سنگھ کالیا اور ڈینجرس مین کا نام سنتے رہے تھے، آج آنکھوں سے دیکھ لو، میں وہی ہوں، اور یہ میری بیٹی شلپا ہے، یہ میرا رائٹ ہینڈ ہے۔ شلپا نے کہا، تم نے دیکھا تھا کہ میں نے ڈیڈی کو کس طرح پولیس کی حراست سے نکالا تھا۔ میری پلاننگ تھی کہ میں تمہاری ماں کے پاس بہو بن کر جاؤں اور تمہارے ماموں گاڈ فادر ہاشم کی انڈر ورلڈ حکومت کا تختہ الٹ دوں، مگر تمہاری ماں بہت مکار ہے، اس نے بڑی حکمت عملی سے میری چال ناکام بنا دی۔ آخر مجبور ہو کر ڈیڈی کو یہاں بلانا ہی پڑا۔ باپ بیٹی کی تمام چال بازیاں صاف طور سے میری سمجھ میں آ گئیں۔ وہ ناکامی کے بعد مجھے یرغمال بنا کر لے جانے آئے تھے۔ میری امی مراد چنگیزی اور امیر حمزہ کے لیے چیلنج بن رہے تھے۔ کالیا نے مجھ سے کہا، ریسیور اٹھاؤ، مراد چنگیزی اور امیر حمزہ کو فون کرو، ان سے کہو کل صبح کی فلائٹ سے نیک بخت صاحب پاکستان جائیں گے۔ اگر انہیں روکا گیا تو تمہیں گولی مار دی جائے گی، اور اگر وہ تمہیں زندہ اور سلامت واپس چاہتے ہیں تو انیلا کو ہمارے حوالے کریں اور تمہیں لے جائیں، اس ہاتھ دیں اور اس ہاتھ لیں۔ میں نے دل ہی دل میں تسلیم کیا کہ میری امی کتنے گہرے مشاہدے اور کتنے زہریلے تجربات رکھتی ہیں۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ میں دشمن کی بیٹی کی محبت کے جال میں پھنس گیا ہوں۔ چند گھنٹوں ہی میں اس عورت نے کتنی شدت سے اپنی محبت اور وفاداریوں کا یقین دلا کر میرا اندھا اعتماد حاصل کر لیا تھا۔ شلپا نے چند گھنٹے پہلے خود کو سر سے پیر تک میرے حوالے کر دیا تھا۔ مجھ جیسا مرد جس نے کبھی کسی عورت کو ہاتھ نہ لگایا ہو، وہ حسن و شباب سے بھرا جام پی کر کیسا بدمست ہوگا، یہ اب میری سمجھ میں آ رہا تھا۔ امیر حمزہ اور مراد چنگیزی چاہتے تھے کہ شلپا کو یرغمال بنا کر اس کے باپ شمشیر سنگھ کالیا کو کمزور بنایا جائے۔ شلپا اپنے باپ کی طرح چال باز تھی۔ اس نے یہ کہہ کر میرا دل جیت لیا کہ جس طرح میں اپنی امی سے دور ہوں، اس طرح وہ اپنے باپ سے دور میرے ساتھ کہیں چھپ کر بزرگوں کی دشمنی کو دوستی میں بدل دے گی۔ پھر اس نے ظاہر کیا کہ وہ کسی بھی ایسے خفیہ اڈے میں میرے ساتھ چھپنا نہیں چاہتی جہاں اس کا باپ آ کر مجھے نقصان پہنچائے، یعنی وہ باپ کے مقابلے میں میری حفاظت کو اہمیت دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک میرے ساتھ بھٹکنے کے بعد وہ اپنی ایک سہیلی سوزی کے اپارٹمنٹ میں یہ کہہ کر لے گئی کہ اس کا باپ ہم تک وہاں نہیں پہنچ سکے گا، جبکہ مجھے بیوقوف بنانے کے آخری مرحلے میں اس کا باپ گویا میری موت بن کر پہنچ گیا تھا، اور شلپا اس کے ساتھ بڑے فاتحانہ انداز میں مسکرا رہی تھی۔ اب وہ مسکراہٹ میرے دل میں اترنے کے لیے نہیں، دل توڑنے کے لیے تھی۔
مسجد ٹا دے مندر ٹا دے جو کچھ ٹیندا، پر کسے دا دل نہ ٹائیں، رب دلاں وچ رہندا۔ یہ شعر اپنی جگہ بہت سچا ہے، لیکن پہلی بار ایک زہریلے تجربے نے مجھے سمجھایا کہ رب کو اپنے دل میں قائم و دائم رکھنے کے لیے صرف دل کی نہیں، ذہانت کی بھی ضرورت ہے۔ ذہانت سے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شدت شوق میں ہم کسی پھول کو چوم رہے ہیں یا کانٹے کو۔ شمشیر سنگھ کالیا نے مجھے حکم دیا تھا، ریسیور اٹھاؤ، مراد چنگیزی اور امیر حمزہ کو فون کرو، ان سے کہو کل صبح کی فلائٹ سے نیک بخت صاحب پاکستان جائیں گے، انہیں روکا گیا تو تمہیں گولی مار دی جائے گی، اور اگر وہ تمہیں زندہ اور سلامت واپس چاہتے ہیں تو انیلا کو ہمارے حوالے کریں اور تمہیں لے جائیں، اس ہاتھ دیں اور اس ہاتھ لیں۔ وہ اپنی بیٹی کے ذریعے مجھے پھانس کر بڑی زبردست سودے بازی کر رہا تھا۔ مجھے زندہ رکھنے کے لیے نیک بخت کو پاکستان جا کر اپنی سیاست چمکانے کا موقع ملتا، اور امیر حمزہ کے وطن عزیز کے لیے جو نیک مقاصد تھے وہ دھرے کے دھرے رہ جاتے۔ پھر میری سلامتی اور واپسی کے لیے انیلا کو طلب کیا جا رہا تھا۔ میری زن مریدی کے باعث صرف امیر حمزہ کو ہی زیادہ نقصان پہنچنے والا تھا۔ میں بڑی ندامت محسوس کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا ایسا کیا کر گزروں کہ میں بھی زندہ رہوں، امی کو جوان بیٹے سے محروم نہ کروں اور امیر حمزہ کی ہونے والی شکست کو فتح میں بدل دوں۔ شمشیر سنگھ کالیا نے مجھے گہری سوچ میں دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، ایک جہاں دیدہ ماں نے اپنے بچے کو تجربات کی آگ میں کندن بننے کے لیے جرائم کی دنیا میں بھیجا ہے۔ بیچارہ بچہ اپنی ماں کو مدد کے لیے پکارے گا، تب بھی وہ ہزاروں میل دور سے یہاں فوراً پہنچ نہیں پائے گی۔ وہ مجھے تانے دے کر ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگا، پھر اسی طرح کان سے ریسیور لگائے انتظار کرنے لگا۔ اس کے بعد بولا، میں شمشیر سنگھ کالیا عرف ڈینجرس مین بول رہا ہوں، یہ تو مراد چنگیزی کا موبائل ہونا چاہیے، تم کون ہو؟ وہ دوسری طرف سے جواب سننے لگا، پھر ناگواری سے بولا، تم گھنشیام بول رہے ہو؟ میں نے تمہیں امیر حمزہ پر نظر رکھنے کے لیے کہا تھا اور تم نے مراد چنگیزی کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھیر کر گولی مار دی۔ میں نے چونک کر کالیا کو دیکھا، وہ پوچھ رہا تھا، کیا مراد مر چکا ہے؟ یو نان سینس، تم سمجھتے ہو یہ سن کر مجھے خوشی ہوگی اور میں تمہیں انعام دوں گا؟ تم اتنے برسوں سے میرے ساتھ ہو اور میرے لائن آف ایکشن کو نہیں سمجھتے ہو۔ گدھے کے بچے، دشمن کو زندہ رکھ کر اسے کمزور، مجبور اور بے بس بنا کر اس سے کئی طرح کے فائدے حاصل کیے جاتے ہیں، اور تم نے میری اجازت کے بغیر اسے گولی مار دی۔ مراد چنگیزی کی موت کی خبر سن کر میں غم اور غصے سے کانپنے لگا، لیکن جب کالیا نے اپنے ماتحت کو گدھے کا بچہ کہہ کر اپنے لائن آف ایکشن کی بات کی تو میری ذہانت نے مجھے سمجھایا، کالیا خود گدھے کا بچہ ہے۔ اس نے غصے میں میری موجودگی کو نظر انداز کر کے مجھے سمجھا دیا کہ وہ اپنے طریقہ کار کے مطابق مجھے ہلاک نہیں کرے گا، مجھے میری امی کی کمزوری بنا کر، مجھے مجبور اور بے بس بنا کر زندہ رکھے گا۔ شلپا نے کہا، ڈیڈی غصہ تھوک دیں، گھنشیام سے غلطی ہو گئی، آپ فرمان کو اپنے خفیہ ٹارچر سیل میں رکھ کر اس کی امی کی ممتا کو بھڑکاتے رہیں اور اس کی ماں سے اپنی شرائط منواتے رہیں۔ بیٹی میں غصے میں نہیں ہوں، نارمل ہوں۔ گھنشیام کہہ رہا تھا کہ وہ مجبور ہو گیا تھا، مراد چنگیزی ان پر بھاری پڑ رہا تھا، اس نے کاؤنٹر فائرنگ میں ہمارے 6 آدمیوں کو مار ڈالا تھا، لہٰذا جوابی فائرنگ میں اس دشمن مراد کو بھی مرنا پڑا۔ اس نے پھر نمبر ڈائل کیا، رابطہ ہونے پر کہا، میں شمشیر سنگھ کالیا عرف ڈینجرس مین بول رہا ہوں، تم شاید انیلا ہو، فون امیر حمزہ کو دو۔ تھوڑی دیر بعد امیر حمزہ کی آواز سنائی دی، بول کالیے، تیری بیٹی مل گئی؟ میری بیٹی کہیں گم نہیں ہوئی تھی، یہ تو دور رہ کر بھی میرے پاس رہتی ہے اور میرے دشمنوں کو تگنی کا ناچ نچاتی ہے۔ اس نے عالمی شہرت یافتہ لیڈی سرجن آمنہ کے بیٹے فرمان کو نچاتے ہوئے میرے قدموں میں لا گرایا ہے۔ شاید تمہیں میری باتوں کا یقین نہ ہو، یہ لو خود ہی اس سے بات کرو۔ اس نے ریسیور میری طرف بڑھایا، میں نے ریسیور کو کان سے لگا کر کہا، ہیلو حمزہ صاحب، آپ سے کبھی سامنا نہیں ہوا، لیکن ہائیڈ پارک میں آپ نے پولیس فون کے وائڈ سپیکر پر میری آوازیں سنی ہیں۔ میں گہرے صدمے کے ساتھ یہ بری خبر سنا رہا ہوں کہ کالیا کے گنڈوں نے کاؤنٹر فائرنگ کے دوران میں میرے استاد محترم مراد چنگیزی کو قتل کر دیا ہے۔ امیر حمزہ نے بڑے دکھ سے کہا، خدا مغفرت کرے، اس مرد مجاہد نے ہائیڈ پارک میں میری جان بچائی تھی،
میں فائرنگ کرنے والوں کے درمیان گرا ہوا تھا۔ وہ اپنا ریوالور میری طرف اچھال کر خود نہتا رہ گیا تھا۔ میں کالیا اور اس کے گنڈوں کی زندگی حرام کر دوں گا۔ کیا بتا سکتے ہو کہ اس نے تمہیں کہاں قیدی بنا کر رکھا ہے؟ میں اس شہر میں پہلی بار آیا ہوں، یہاں کے علاقوں سے واقف نہیں ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ یہ اپارٹمنٹ کس علاقے میں ہے۔ شمشیر سنگھ کالیا نے مجھ سے ریسیور چھین کر اپنے کان سے لگا کر کہا، حمزہ تم یہاں کا پتہ معلوم کرنا چاہتے ہو؟ تم نے سن لیا کہ یہ اناڑی اس جگہ سے واقف نہیں ہے۔ اگر تم لیڈی سرجن آمنہ کے عقیدت مند ہو تو دو شرائط پر فرمان کو زندہ حاصل کر سکتے ہو۔ ایک شرط یہ ہے کہ نیک بخت کو صبح کی فلائٹ سے پاکستان جانے سے نہ روکو، انیلا کو ہمارے حوالے کر کے فرمان کو لے جاؤ۔ چھوٹی سی کامیابی پر بڑی بڑی شرائط پیش کر رہے ہو اور اتنی اونچی آواز میں بول رہے ہو جیسے دنیا فتح کر لی ہو۔ تم یہی چاہتے ہو نا کہ میں نیک بخت کو پاکستان جانے سے نہ روکوں؟ کوئی بات نہیں، میں نہیں روکوں گا، لیکن موت اسے روک دے تو میری ذمہ داری نہیں ہے۔ ویسے تم فرمان کو ہلاک نہیں کر سکو گے۔ کیوں نہیں کر سکوں گا؟ تمہیں کل صبح 10 بجے تک اس بات کا انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ نیک بخت صحیح سلامت یہاں سے جا رہا ہے یا نہیں۔ وہ نہیں جا سکے گا، تب تم فرمان کو ہلاک کرو گے۔ میں تمہاری پہلی شرط پر عمل کرتا ہوں یا نہیں، یہ دیکھنے کے لیے تم کل صبح 10 بجے تک فرمان کو زندہ رکھو گے۔ ایئرپورٹ پر جب نیک بخت بورڈنگ کارڈ لینے جائے گا تو میں فون کے ذریعے فرمان کی آواز سنوں گا۔ اگر مجھے اس کی آواز سنائی نہ دی تو نیک بخت کی آواز ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی۔ کالیا سوچ میں پڑ گیا۔ امیر حمزہ کی باتیں سن کر یہ خیال آ رہا تھا کہ کل صبح 10 بجنے میں بہت دیر ہے۔ اتنی دیر میں وہ مجھے اس کی قید سے نکال لے جانے کے لیے کوئی چال چل سکتا ہے۔ اس نے کہا، پہلے میری دوسری شرط پوری کرو، انیلا کو ہمارے حوالے کرو۔ ہم نہیں چاہتے وہ پاکستانی عوام کے سامنے دوبارہ زندہ نظر آئے۔ اسے مردہ سمجھا جا رہا ہے، وہ مردہ رہے گی اور نیک بخت صاحب کو سیاسی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تمہاری دوسری شرط یہ ہے کہ انیلا کو تمہارے حوالے کروں اور فرمان کو لے جاؤں۔ کیا تم اپنی شرط پر قائم رہو گے؟ میں ابھی انیلا کو تمہارے حوالے کرنے آؤں گا تو فرمان کو میرے حوالے کرو گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمان کو اسی وقت واپس کیا جائے گا جب تک نیک بخت صاحب یہاں سے بخیریت روانہ ہو جائیں گے، تو پھر ایئرپورٹ پر بدبخت کے سامنے انیلا سے فرمان کا تبادلہ ہوگا۔ تم بڑی ہیرا پھیری والی باتیں کر رہے ہو۔ یہ بھول رہے ہو کہ لیڈی سرجن آمنہ کا بیٹا ہمارے رحم و کرم پر ہے، اور یہ تم بھول رہے ہو کہ بدبخت کبھی فرمان کی ہلاکت نہیں چاہے گا۔ اگر یہ ہلاک ہو گیا تو میں انیلا کو پاکستان لے جا کر تمہارے بدبخت کا پورا سیاسی کیریئر برباد کر دوں گا۔ کیا وہ ایک فرمان کو ہلاک کر کے ساری زندگی سیاست کا پٹا ہوا مہرا بن کر رہے گا؟ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ انہیں پاکستان نہ جانے دیا گیا تو فرمان کو زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا۔ ویسے تم جیسی چالیں چلنے والے ہو، میں ان کے متعلق نیک بخت صاحب سے بھی ان کی رائے معلوم کروں گا، پھر تم سے رابطہ کروں گا۔ میرے اندر یہ بات لاوے کی طرح پک رہی تھی کہ میری ایک غلطی سے اور میری موجودہ بے بسی سے مراد چنگیزی کی جان گئی۔ امیر حمزہ اگر اپنی چال میں کامیاب نہ ہوا تو اسے انیلا سے محروم ہونا پڑے گا۔ وہ میری ہلاکت نہیں چاہے گا، اور میری امی خواہ کتنی ہی سنگ دل اور سخت مزاج کی حامل ہوں، ان کی ممتا میرے لیے اندر ہی اندر تڑپ رہی ہوگی۔ وہ مجھے تجربات کی جلتی ہوئی بھٹی میں جھونک کر نہ جانے کتنے کرب میں مبتلا ہو گئی ہوں گی۔ میں جوان مرد ہوں، بچہ تو نہیں ہوں کہ کوئی مارنے آئے تو چپ چاپ مار کھا لوں۔ مجھے امی کے سامنے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ میں بدترین جان لیوا حالات سے گزر کر کسی کی مدد کے بغیر اپنی ماں کا سر اونچا کر سکتا ہوں۔ اس وقت شمشیر سنگھ کالیا کے موبائل فون کا بزر سنائی دیا۔ اس نے فون کو آن کر کے کان سے لگایا۔ شمشیر سنگھ کالیا عرف ڈینجرس مین، تم کون ہو؟ میں برما انڈیا گراؤنڈ مافیا کا گاڈ فادر نامچی بول رہا ہوں۔ انڈونیشیا، بینکاک اور منیلا کے تمام انڈر گراؤنڈ مافیا کے گاڈ فادر تم سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گاڈ فادر ہاشم جان کے بیٹے فرمان کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ، اسے فوراً رہا کرو۔ تمہاری ہم سے دوستی نہ سہی، دشمنی بھی نہ کرو۔ لیڈی سرجن آمنہ کی حمایت میں عالمی سطح کے بے شمار خطرناک مجرم تمہاری جان کے دشمن بن جائیں گے۔ ہمارا نیک مشورہ ہے کہ فرمان کے جسم پر ہلکی سی خراش ڈالنے سے پہلے پیش آنے والے خطرات کا اندازہ کر لو۔
کالیہ نے کہا، تم سب گاڈ فادر ہاشم کی زبان بول رہے ہو اور یہ بھول رہے ہو کہ کئی ممالک کے انڈر گراؤنڈ مافیا کے گاڈ فادرز میرے بھی دوست اور حمایتی ہیں، اور عالمی سطح کے بدترین اور بے رحم قاتل میرے ایک اشارے پر کسی کو بھی صفحۂ ہستی سے مٹا سکتے ہیں۔ تم سب کو میرا مشورہ ہے کہ اپنے نیک مشورے کی آڑ میں متحد ہو کر مجھے دھمکیاں نہ دو۔ ایک طویل عرصے کے بعد آمنہ اور گاڈ فادر ہاشم کی ایک بہت بڑی کمزوری میرے ہاتھ آئی ہے، اور یہ کمزوری میرے آہنی ہاتھوں کے شکنجے میں رہے گی۔ کالیہ نے اگرچہ مجھے بے بس قیدی بنا رکھا تھا، لیکن مجھے اس اپارٹمنٹ سے قیدی بنا کر لے جانے میں دیر ہو رہی تھی، بہت دیر ہو رہی تھی۔ دراصل وہ بار بار فون کے ذریعے اپنے دشمنوں کو یعنی میرے حمایتیوں کو یہ تاثر دے رہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں اتنا بڑا مہرہ آ گیا ہے کہ اسے یہاں سے لے جاتے وقت کوئی راستے میں رکاوٹ پیدا کرے گا تو وہ اس اہم مہرے کو یعنی مجھ کو گولیوں سے چھلنی کر دے گا۔ ان لمحات میں وہ نفسیاتی طور پر ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ ایک طرف امیر حمزہ نے اسے یہ تاثر دیا تھا کہ وہ نیک بخت کے کام نہیں آ سکے گا، دوسری طرف یہ اندیشہ تھا کہ جتنے مخالف گاڈ فادرز ہیں وہ میری رہائی کے لیے نہ جانے کیا کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے اپنی ماں کی دعاؤں اور ان کی توقعات کے مطابق کسی کا محتاج نہیں رہنا چاہیے۔ وہ ریسیور اٹھا کر ذرا جھک کر نیک بخت سے بات کرنے کے لیے نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ ایسے ہی وقت میں نے یک بارگی گردن پر ایک ہاتھ ڈال کر اس کے حلق کو اس طرح دبوچ لیا کہ اس کی سانس رکنے لگی۔ اس کے ریوالور والے ہاتھ کو اپنے دوسرے ہاتھ سے جکڑ لیا۔ ٹریگر پر اس کی انگلی تھی۔ میں نے اس کی انگلی پر انگلی رکھ دی۔ آتش دان کے پاس کھڑے ہوئے دونوں گن مینوں نے مجھے للکارا، باس کو چھوڑ دو ورنہ۔ میں نے کالیہ کو اسی طرح گرفت میں لیے ہوئے اس کا رخ دونوں گن مینوں کی طرف کیا، اپنی انگلی کا دباؤ ڈالا۔ ٹھائیں کی آواز سے گولی چلی۔ ایک گن مین اچھل کر گرتے ہوئے آتش دان کی آگ میں گیا، وہاں سے چیختا ہوا باہر آیا، لیکن کپڑوں میں لگی ہوئی آگ کو بجھانے سے پہلے ہی اس نے دم توڑ دیا۔ دوسرا گن مین مجھ پر گولی نہیں چلا سکتا تھا۔ میں نے کالیہ کو اپنے سامنے ڈھال بنا رکھا تھا۔ پیچھے کھڑی ہوئی شلپا اپنے باپ کو میری گرفت سے چھڑانے کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں سے مجھے مار رہی تھی اور لامبے ناخنوں سے نوچ کھسوٹ رہی تھی۔ میں نے کہا، تم نے بند کار میں میرے فولادی جسم کو آزمایا، اب تمہارا پہلوان باپ سمجھ رہا ہے کہ اس آہنی شکنجے سے مرنے کے بعد ہی نکل پائے گا۔ کالیہ کی گرفت ریوالور پر ڈھیلی پڑ رہی تھی۔ میں نے اس ریوالور سے فائر کیا۔ دوسرا گن مین چیخ مار کر گر پڑا۔ کالیہ کے ہاتھ سے ریوالور گرتا ہوا فرش پر آیا۔ میں نے اسے اٹھا کر بیٹی کے اوپر پھینکا۔ بیٹی کے حلق سے چیخ نکل گئی، وہ باپ کے بوجھ تلے دب گئی۔ جب وہ دونوں الگ ہوئے تو میرے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر وہیں فرش پر پڑے رہ گئے۔ خوف کے باعث ان کے چہرے زرد پڑ گئے تھے۔ میں نے کہا، تمہارے جیسے قاتلوں کو سزائے موت سے ڈر لگتا ہے، دوسروں کو قتل کرتے وقت بڑا ہی عجیب طرح کا مزہ آتا ہے، مجھے بھی مزہ آئے گا۔ کیوں شلپا، پہلے باپ کو مرنا چاہیے یا بیٹی کو؟ کالیہ نے کہا، تم ہمیں مار کر زندہ نہیں رہ سکو گے۔ اس اپارٹمنٹ کے باہر میرے گن مین چھپے ہوئے ہیں، وہ تمہیں دیکھتے ہی گولیوں سے چھلنی کر دیں گے۔ تمہاری اطلاع کا شکریہ۔ میں تمہیں گن پوائنٹ پر یہاں سے لے جاؤں گا تو وہ مجھ پر حملہ کرنے کی حماقت نہیں کریں گے۔ میں یہاں سے دور کسی محفوظ جگہ لے جا کر تم باپ بیٹی کا رام نام ستیہ ہے کروں گا۔ وہ دونوں بے بسی سے مجھے دیکھنے لگے۔ مجھے یہی کرنا تھا جو میں کہہ رہا تھا، لیکن مراد کی موت کے بعد میں جیسے بے یار و مددگار ہو گیا تھا۔ میری اپنی رہائش کی جگہ محفوظ نہیں رہی تھی۔ میں اس اجنبی شہر میں کوئی دوسری محفوظ جگہ تلاش نہیں کر سکتا تھا۔ ان باپ بیٹی کو بھلا کہاں لے جاتا؟ میں نے کالیہ سے کہا، ریسیور اٹھاؤ اور حمزہ صاحب سے رابطہ کرو، میں بات کروں گا۔ شلپا نے کہا، ڈیڈی، یہ امیر حمزہ کا فون نمبر نہیں جانتا ہے، آپ نمبر ڈائل نہ کریں، یہ اسے مدد کے لیے بلائے گا۔ میں نے ریوالور سے شلپا کا نشانہ لے کر پوچھا، میرے حکم کی تعمیل کرو گے یا بیٹی کی بات مانو گے؟ وہ بولی، دھمکی نہ دو، ہماری موت کے بعد تم بھی باہر نکلتے ہی کتے کی موت مارے جاؤ گے۔ میں تمہارے باپ کو یرغمال بنا کر لے جاؤں گا تو کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، تمہیں قتل کر دوں گا تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ میرے دشمن تو صرف یہ دیکھیں گے کہ ان کا گاڈ فادر کالیہ زندہ ہے، اور میرے زندہ رہنے سے ہی یہ زندہ رہے گا۔ کم آن، حمزہ صاحب سے میری بات کراؤ۔ باپ نے بیٹی کی طرف دیکھا، میں نے ٹریگر دبایا۔
شلپا کے حلق سے ایک چیخ نکلی۔ وہ اپنی ایک ٹانگ پکڑ کر تکلیف کے باعث تڑپنے لگی۔ میں نے کالیا سے کہا، پہلے ایک ٹانگ، پھر دوسری ٹانگ، پھر ایک بازو، پھر دوسرا بازو، پھر آخر میں سینے پر گولیاں ماروں گا۔ تمہاری بیٹی کو قسطوں میں موت آئے گی۔ وہ فرش پر کھسکتا ہوا فون کے پاس آیا، پھر ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ میں نے کہا، شلپا، تم بڑے ناز و انداز سے چلتی تھیں، دیکھنے والے تمہاری چال پر قربان ہوتے تھے، اب زندہ رہو گی تو عمر بھر لنگڑا کر چلتی رہو گی۔ کالیا نے مجھے ریسیور دیا۔ میں نے اسے کان سے لگا کر کہا، ہیلو، میں فرمان بول رہا ہوں۔ حمزہ صاحب، آپ اپنی آواز سنائیں۔ حمزہ صاحب کی آواز سنائی دی۔ شاباش، اس طرح محتاط رہنا چاہیے۔ میں امیر حمزہ بول رہا ہوں۔ حمزہ صاحب، میں نے بازی پلٹ دی ہے۔ کالیا اور اس کی بیٹی میرے گن پوائنٹ پر ہیں۔ میں نے اس کے 2 حواریوں کو مار ڈالا ہے۔ تم نے تو کمال کر دیا فرمان، تم نے ثابت کر دیا ہے کہ لیڈی سرجن آمنہ خاتون کے بیٹے ہو۔ حمزہ صاحب، میں آپ کی رہنمائی چاہتا ہوں۔ اس کتے کالیا کے کئی پلے باہر موجود ہیں اور میں ان باپ بیٹی کو یرغمال بنا کر لے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے حمزہ صاحب کو یہاں کا ایڈریس بھی بتا دیا۔ میرا انتظار کرو اور میرے آنے تک محتاط رہو۔ فون بند ہو گیا۔ میں نے ریسیور رکھ کر کالیا سے کہا، تم دونوں اسی طرح زمین پر پڑے رہو، تمہارا باپ آ رہا ہے۔ باپ بیٹی پریشان ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میں نے امیر حمزہ کا موبائل فون نمبر نوٹ کر لیا۔ ہر شخص اپنی ذہانت اور ذرائع کے مطابق احتیاطی تدابیر کرتا ہے، جیسا کہ میں کر رہا تھا، اور آئندہ کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے امیر حمزہ سے رہنمائی حاصل کر رہا تھا۔ اس وقت یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے مخالفین بھی ذہانت، ذرائع اور بڑے اختیارات کے مالک ہوتے ہیں۔ شمشیر سنگھ کالیا بھی وسیع ذرائع رکھتا تھا۔ وہ نیک بخت کے کام آ رہا تھا اور نیک بخت کو خفیہ ہاتھ کی آشیرواد حاصل تھی، اور خفیہ ہاتھ یہ مکمل پلان بنا چکا تھا کہ پاکستان میں آئندہ نیک بخت اقتدار حاصل کرے گا۔ اس پلان میں کامیاب ہونے کے لیے مخالفین کو کچلنے اور کمزور بنانے کی بھی پلاننگ ہو چکی تھی۔ لندن اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کے جاسوس امیر حمزہ سے تعاون حاصل کر کے شمشیر سنگھ کالیا کو گرفتار کرنے والے تھے، لیکن وہ فرار ہو گیا۔ انیلا کو قتل کرنے کی سازش کرنے والے نیک بخت کو بھی گرفتار کر سکتے تھے، لیکن واردات کے وقت وہ امریکہ چلا گیا تھا، اس لیے وہ مجرم ثابت نہ ہو سکا۔ مگر یہ حقیقت اپنی جگہ تھی کہ امیر حمزہ لندن اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کے سراغ رسانوں کے کام آتا تھا، اور وہ بھی ضرورت کے وقت امیر حمزہ کے کام آتے تھے۔ اس کے باوجود کئی سراغ رساں خفیہ ہاتھ کے زیر اثر تھے، اور امیر حمزہ کے کام آنے کے باوجود لندن میں اس کے خفیہ معاملات سے بڑی حد تک باخبر رہتے تھے۔ جنوبی ایشیا میں جغرافیائی حوالے سے پاکستان کی بڑی سیاسی اہمیت ہے، اس لیے خفیہ ہاتھ یہاں اپنی کٹھ پتلی حکومت بنانے کے لیے دنیا کی تمام خفیہ ایجنسیوں اور عالمی شہرت یافتہ سراغ رسانوں سے کام لیتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ نیک بخت کے پاکستان جانے کی راہ میں کوئی رکاوٹ بنے، اور پاکستان میں انیلا کو اس کے خلاف استعمال کر کے اسے اقتدار حاصل نہ کرنے دے۔ خفیہ ہاتھ نے پچھلی بار خفیہ طور پر لندن اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کے سراغ رسانوں کے ذریعے انیلا کی پناہ گاہ تک رسائی حاصل کی تھی، اور ایک خفیہ ایجنسی کے ذریعے نیک بخت سے کیے ہوئے خفیہ معاہدے کے کاغذات حاصل کر لیے تھے، تاکہ اس معاہدے کو نیک بخت کی سیاسی کمزوری نہ بنایا جا سکے۔ نیک بخت کی دوسری سیاسی کمزوری انیلا تھی۔ خفیہ ہاتھ اس کی کوئی کمزوری امیر حمزہ کے ہاتھ نہیں رہنے دینا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے لندن اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کے سراغ رسانوں کے ذریعے یہ معلوم کر لیا کہ امیر حمزہ نے انیلا کو کہاں چھپا کر رکھا ہے۔ جب امیر حمزہ میری مدد کے لیے اپنے جاں بازوں کے ساتھ اس اپارٹمنٹ میں آیا تو یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے خلاف در پردہ کیسی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ اس نے اپارٹمنٹ میں آ کر مجھ سے مصافحہ کیا، میری امی سے عقیدت ظاہر کی، پھر شمشیر سنگھ کالیا سے کہا، میرے ساتھ یہاں یہ 4 جاں باز آئے ہیں، باقی 6 جاں باز اسی اپارٹمنٹ کے باہر مختلف مقامات پر مورچہ بنائے ہوئے ہیں۔ اگر تم اپنی بیٹی کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنے چمچوں سے فون پر کہو کہ تم ہمارے ساتھ جاؤ گے تو کوئی چھپ کر فائر نہیں کرے گا اور نہ ہی ہمارا تعاقب کرے گا۔ شمشیر سنگھ کالیا نے کہا، تم جو کہو گے میں کروں گا، لیکن پہلے میری زخمی بیٹی کی مرہم پٹی کرا دو۔ وہ شلپا کی سہیلی کا اپارٹمنٹ تھا۔ اس کی سہیلی نے فرسٹ ایڈ کا سامان لا کر دیا۔ امیر حمزہ کا ایک جاں باز شلپا کی مرہم پٹی کرنے لگا۔
کالیا نے فون پر کہا، گھنشام اپنے آدمیوں کو یہاں سے ہٹا لو، میں اور شلپا ابھی امیر حمزہ اور فرمان علی کے ساتھ جا رہے ہیں، میرا حکم ہے کہ کوئی گولی نہ چلائے۔ اس نے حکم دے کر فون بند کر دیا۔ امیر حمزہ نے اسے حکم دیا، اپنی بیٹی کو سہارا دے کر لے چلو، کم آن۔ وہ رونے کے انداز میں بولی، میں نہیں چل سکوں گی، بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، ایک ٹانگ سے اچھل کر چلو، تماشا بنو گی، ہم میں سے کوئی تمہیں اٹھا کر نہیں لے جائے گا، کیونکہ تم بازاری عورت سے بدتر ہو، باپ کے فائدے کی خاطر کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہو۔ وہ مجبوراً باپ کا سہارا لے کر لنگڑاتے ہوئے اپارٹمنٹ کے باہر آئی۔ دروازے کے قریب ہی امیر حمزہ کی بڑی سی ویگن کھڑی تھی، اس میں باپ بیٹی کے ساتھ ہم سب بیٹھ گئے۔ امیر حمزہ نے موبائل فون کے ذریعے کسی سے کہا، ہم یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں، دور تک نظر رکھو، کوئی ہمارے تعاقب میں نہ آئے۔ ہم ان باپ بیٹی کو یرغمال بنا کر وہاں سے جانے لگے۔ ہمارے آگے پیچھے امیر حمزہ کے جانباز اپنی گاڑیوں میں اس طرح چل رہے تھے کہ وہ دشمنوں کی نظروں میں نہ آئیں اور تعاقب کرنے والے دشمن ہماری نظروں میں آ جائیں، لیکن کئی کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد بھی کسی گاڑی پر شبہ نہیں ہوا کہ کوئی ہمارے تعاقب میں ہے۔ امیر حمزہ نے مجھ سے کہا، اب تک کوئی تعاقب کرنے والا ہماری نظروں میں نہیں آیا، تمہارا کیا خیال ہے؟ ہمارا تعاقب نہیں ہو رہا ہے؟ سمجھنا تو یہی چاہیے کہ تعاقب نہیں کیا جا رہا، لیکن یہ کالیا کوئی معمولی مجرم نہیں ہے، ایک تنظیم کا گاڈ فادر ہے، اس کے وفاداروں نے اسے ہمارے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا ہوگا۔ وہ کوئی ایسی چال چل رہے ہیں جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تم میدان عمل میں نئے ہو، میں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے، دشمن کی دکھتی رگوں کو پکڑنا جانتا ہوں، لیکن اس وقت میرے تجربات اور میری ذہانت بھی کام نہیں کر رہی۔ میرا ذہن یہ تسلیم نہیں کر رہا ہے کہ انہوں نے اپنے گاڈ فادر کو ہمارے پاس مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ نیک بخت اور خفیہ ہاتھ یقیناً کچھ کر رہے ہوں گے، اور واقعی وہ کچھ نہیں بہت کچھ کر رہے تھے۔ امیر حمزہ نے انیلا کو جس خفیہ رہائش گاہ میں چھپا کر رکھا تھا، وہاں خفیہ ہاتھ کے ایجنٹ پہنچ گئے تھے۔ وہ اپنے بیڈ روم میں لیٹی اپنے محبوب کا انتظار کر رہی تھی۔ کھڑکیاں بند تھیں، دروازے مقفل تھے، لیکن وہ سائلنسر لگے ہوئے ریوالور سے لاک توڑ کر دروازہ کھول کر اندر آئے، اور بیڈ روم میں پہنچے تو وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کے تکیے کے نیچے ایک پستول رکھا ہوا تھا، لیکن دشمن اچانک آئے تھے، وہ فوراً پستول نہ نکال سکی۔ پہلے حیرانی اور پریشانی سے چار آدمیوں کو دندناتے ہوئے کمرے میں گھستے دیکھا۔ وہ سب تیزی سے بیڈ کے دونوں طرف آئے، اور آتے ہی ایک نے تکیے کو الٹ کر اس کے پستول کو اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہم جانتے ہیں کہ اس وقت تمہارا یار کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ دوسرے نے کہا، ہم یہاں خالی میدان دیکھ کر آئے ہیں، اور یہ جانتے ہیں وہ دو چار گھنٹوں کے اندر واپس آئے گا تو اسے گولیوں سے چھلنی کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا، کیونکہ وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو کر آئے گا اور مارا جائے گا۔ تیسرے نے پوچھا، تمہاری عقل کیا کہتی ہے؟ کیا وہ مارا جائے گا یا تقدیر کی مہربانی سے بچ جائے گا؟ انیلا نے پریشان ہو کر کہا، میں تو اب تک مقدر سے بچتی آئی ہوں، مجھ پر 2 بار قاتلانہ حملے ہوئے اور ہر بار حمزہ نے مجھے بچا لیا۔ میں یہ نہیں چاہوں گی کہ وہ یہاں بے خبری میں آئے۔ تم لوگ اس نیک اور انسان دوست دلیر شخص کو بزدلوں کی طرح چھپ کر کیوں مارنا چاہتے ہو؟ اگر تم اس کی زندگی چاہتی ہو تو ہم اسے قتل نہیں کریں گے، ہمارے مشوروں پر عمل کرو گی تو تم بھی زندہ رہو گی۔ تم کیا مشورہ دینا چاہتے ہو؟ امیر حمزہ کو چھوڑ دو، تم جس ملک کے جس شہر میں رہنا چاہو گی وہاں تمہاری رہائش کا انتظام ہو جائے گا، تمہارے تمام اخراجات پورے کیے جائیں گے۔ مجھ پر یہ مہربانی کیوں کی جائے گی؟ تم لوگ حمزہ کی طرح مجھے بھی قتل کر سکتے ہو۔ تمہیں قتل کریں گے اور حمزہ بچ نکلے گا تو آتش فشاں بن جائے گا۔ نیک بخت چھپنا چاہے گا تو اسے ماں کے پیٹ سے بھی نکال کر قتل کر دے گا۔ دوسرے نے کہا، تم کہیں دور زندہ رہ کر اس سے رابطہ رکھو گی تو وہ تمہاری سلامتی کے لیے نیک بخت کو کسی طرح کا سیاسی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ انیلا نے کہا، یہاں حمزہ کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہو، مجھے بھی قتل کر دو گے تو تمہارے نیک بخت کی راہ میں کانٹے نہیں رہیں گے، پھر مجھے زندہ کیوں رکھنا چاہتے ہو؟ ہمارے ایک منصوبے کے مطابق تمہیں زندہ رکھنا اور حمزہ کو اپنے دباؤ میں رکھنا ضروری ہے۔ منصوبہ کیا ہے یہ بتایا نہیں جائے گا۔ ایک اور شخص نے کہا، ہم تمہیں جبراً لے جا سکتے ہیں، لیکن اپنی مرضی سے چلو گی تو ہمارے منصوبے کی تکمیل بھی ہوتی رہے گی
اور تمہارا حمزہ بھی زندہ رہے گا۔ ایک اور شخص نے کہا، تمہیں صرف یہ فیصلہ کرنا ہے کہ حمزہ کی زندگی چاہتی ہو یا موت۔ وہ سوچنے لگی، اگر حمزہ زندہ رہے گا تو جلد ہی ان کے منصوبے کو خاک میں ملا دے گا، پھر مجھے ان سے چھین کر لے آئے گا۔ ایک نے سخت لہجے میں کہا، سوچنے میں وقت ضائع نہ کرو، فوراً فیصلہ سناؤ۔ میں حمزہ کی زندگی اور سلامتی چاہتی ہوں۔ شاباش، اب ہمارا دوسرا مشورہ ہے کہ اپنا ضروری سامان لے کر ہمارے ساتھ چلو۔ کار میں سفر کرتے وقت حمزہ سے فون پر رابطہ کرو، اس سے کہو تم اس کے ساتھ خطرات سے بھرپور زندگی نہیں گزار سکتیں، لہٰذا اسے چھوڑ کر بہت دور جا رہی ہو۔ آئندہ وقتاً فوقتاً اس سے فون پر باتیں کرتی رہو گی تاکہ اسے یقین ہوتا رہے کہ تم جہاں بھی ہو زندہ سلامت ہو۔ میں اس کی سلامتی کے لیے ایسا کروں گی، لیکن نیک بخت اور خفیہ ہاتھ کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ محب وطن ہے۔ صرف ایک انیلا کو زندہ رکھنے کے لیے وہ اپنے ملک اور قوم کو نقصان نہیں پہنچنے دے گا، اور الیکشن تو ابھی دور ہیں، وہ اسے لندن سے ہی نہیں جانے دے گا۔ وہ سب کہے لگانے لگے۔ پھر ایک نے کہا، تم سب سمجھ رہے تھے کہ وہ ہیتھرو ایئرپورٹ سے جہاز پر سوار ہو کر پاکستان جائے گا، جبکہ وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے پیرس اور پیرس سے ایک طیارے کے ذریعے پاکستان پہنچ گیا ہے۔ خفیہ ہاتھ کے مقابلے میں حمزہ ہے کیا چیز؟ سانپ نکل گیا ہے، اور حمزہ اب تک لکیر پیٹ رہا ہے۔ انیلا سوچنے لگی، واقعی دشمن بہت زبردست ہیں۔ دنیا کے تمام ممالک میں ایسے وسیع ذرائع کا مالک ہے کہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، اور اپنے زیر اثر رہنے والوں کے مسائل کو بڑی چال بازی سے حل کر دیتا ہے۔ اگر میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی تو پاکستان میں نیک بخت کی سب سے بڑی سیاسی دشمن سمجھی جاؤں گی، اور یہ لوگ مجھے اس کی سیاسی دشمن بننے اور حمزہ کے ہاتھ مضبوط کرنے سے پہلے قتل کر کے چلے جائیں گے۔ وہ حمزہ کی سلامتی کے لیے سوچتی ہوئی ایک اٹیچی میں ضروری سامان رکھنے لگی۔ پھر اس نے بیڈ کے سرہانے والی میز کی طرف دیکھ کر پوچھا، میرا موبائل فون کہاں ہے؟ ہمارے پاس ہے اور ہمارے پاس ہی رہے گا، ضرورت کے وقت تمہیں دیا جائے گا، تم ہماری موجودگی میں وہی باتیں کرو گی جو ہم چاہیں گے۔ ایک نے اس کی اٹیچی اٹھا لی۔ وہ حالات سے مجبور ہو کر ان کے ساتھ چلتی ہوئی اس بنگلے سے باہر آئی اور ان کی ایک بڑی سی وین میں بیٹھ گئی۔ جب وین چلنے لگی تو اس نے بڑے صدمے سے اور بڑی حسرت سے اس بنگلے کو دیکھا۔ وہ اپنے حمزہ کا آخری دیدار کیے بغیر جا رہی تھی۔ اس کا محبوب ایک آدھ گھنٹے میں واپس آنے والا تھا۔ آخری بار اس کے سینے سے لگنے کی حسرت تھی، مگر یہ اطمینان تھا کہ وہ بنگلے میں آئے گا تو وہاں اسے ہلاک کرنے والے دشمن نہیں رہیں گے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے وین میں کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ اس نے پوچھا، تم لوگوں کو کیسے معلوم ہوا کہ میں حمزہ کے ساتھ اس بنگلے میں رہتی ہوں؟ ایک نے مسکرا کر کہا، ہم تو یہ بھی جانتے تھے کہ یہاں سے پہلے تم کس بنگلے میں چھپی ہوئی تھی۔ تم نے خود دیکھا تھا کہ ہم نے اچانک وہاں پہنچ کر وہ خفیہ معاہدہ چھین لیا تھا۔ آج یہاں کی خفیہ رہائش گاہ سے تمہیں لے جا رہے ہیں۔ یہی تو معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ تم لوگوں کو حمزہ کے خفیہ اڈوں کا پتہ کیسے چل جاتا ہے۔ ہم تمہارے اس سوال کا جواب دیں گے، پہلے تم حمزہ سے بات کرو، اس سے صاف صاف کہہ دو کہ آئندہ اس کے ساتھ نہیں رہو گی۔ اسے موبائل فون دیا گیا۔ وہ حمزہ کے موبائل فون کا نمبر پنچ کرنے لگی۔ اسی وقت حمزہ اور اس کے ساتھی بریڈ فورڈ کے ایک پرانے سے مکان میں پہنچے ہوئے تھے۔ ان باپ بیٹی کالیا اور شلپا کو ایک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ ہم اسکاٹ لینڈ یارڈ سے زیادہ دور نہیں تھے۔ ایک سراغ رساں افسر نے دوست کی حیثیت سے حمزہ کو یقین دلایا تھا کہ وہ جگہ بالکل محفوظ ہے۔ کسی کی مجال نہیں ہے کہ انڈر گراؤنڈ ڈرگ مافیا کے گاڈ فادر شمشیر سنگھ کالیا کو رہائی دلانے کے لیے وہاں کوئی قدم رکھے۔ کالیا ایک گاڈ فادر کی حیثیت سے ایک بدنام زمانہ مجرم تھا۔ اسے اسکاٹ لینڈ یارڈ پہنچا کر عدالتی کارروائی کے بعد سزائے موت دلائی جا سکتی تھی۔ اب ہم مطمئن تھے کہ کالیا اسکاٹ لینڈ کے سراغ رسانوں کے حصار میں رہے گا۔ ایسے ہی وقت حمزہ کے موبائل کا بزر سنائی دیا۔ اس نے موبائل کو آن کر کے اپنے کان سے لگا کر پوچھا، ہیلو، کون؟ دوسری طرف سے آواز سنائی دی، میں انیلا بول رہی ہوں۔ ہیلو انیلا، میں جانتا ہوں تم میری واپسی کا انتظار کر رہی ہوگی۔ مجھے کالیا کو محفوظ گرفت میں رکھنے کے لیے اسکاٹ لینڈ آنا پڑ گیا۔ ویسے میں کل صبح تک آ جاؤں گا۔ تم آؤ گے لیکن مجھے نہیں پاؤ گے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا کل صبح تم کہیں شاپنگ کے لیے جانا چاہتی ہو؟ اگر ایسا ارادہ ہے تو میرا انتظار کرو۔ میں نے تمہیں سمجھایا ہے کہ کچھ عرصے تک تمہیں تنہا کہیں باہر نہیں جانا چاہیے۔
اب تو میں ساری زندگی تنہا رہوں گی۔ اگر میرے مقدر میں زندگی رہی تو کبھی کبھی فون پر تمہاری خیریت پوچھ لیا کروں گی۔ حمزہ نے حیرانی سے پوچھا، تمہاری آواز، لہجے میں بڑی سنجیدگی اور صدمہ چھپا ہوا ہے۔ تم خیریت سے تو ہو؟ میں خیریت سے ہوں، اور آئندہ بھی خیریت سے رہنے کے لیے تمہاری خطرات سے بھری زندگی سے دور جا رہی ہوں، تاکہ سکون سے کہیں رہ سکوں، اور تم پر میری حفاظت کی جو ذمہ داریاں ہیں ان سے تم نجات حاصل کر سکو۔ انیلا، ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ تم اپنی جان سے زیادہ مجھے چاہتی ہو۔ میں نہیں مان سکتا کہ میری خطرات سے بھری زندگی سے گھبرا کر مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو۔ سچ بتاؤ، ابھی تم تنہا ہو یا کسی کے دباؤ میں ہو؟ وہاں جو بھی ہے اس سے میری بات کراؤ۔ میں بالکل تنہا ہوں اور اپنے اٹیچی میں ضروری سامان لے کر ایک ٹیکسی میں جا رہی ہوں۔ مجھے بھولنے کی کوشش کرو۔ کبھی یاد کرو تو ایسے کہ جیسے میں ایک خواب تھی۔ آنکھ کھلتے ہی تعبیر بدل گئی۔ انیلا، میں اناڑی نہیں ہوں۔ تم یقیناً دشمنوں کے دباؤ میں آ گئی ہو۔ اگر سچ نہیں بولو گی تو میں ابھی نیک بخت کی شہرت تک پہنچ کر حقیقت معلوم کر لوں گا۔ اب تم نیک بخت تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ وہ یہاں سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے پیرس گیا اور پیرس سے ایک فلائٹ میں پاکستان پہنچ گیا ہے۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ خفیہ ہاتھ اپنی شیطانی چالیں چل رہا ہے۔ نیک بخت کو پاکستان پہنچا کر اس کے سیاسی کیریئر کو بے داغ رکھنے کے لیے تمہیں مجھ سے دور کر رہا ہے۔ مجھے اس دباؤ میں رکھنا چاہتا ہے کہ میں نیک بخت کے خلاف کوئی قدم اٹھاؤں گا تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ پھر میں یہ ثابت نہیں کر سکوں گا کہ تم زندہ ہو۔ تم میری بہت بڑی طاقت تھیں۔ اس نے یہ طاقت مجھ سے چھین لی ہے۔ میں ایسے سیاسی داؤ پیچ میں الجھنا نہیں چاہتی۔ تمہیں مشورہ دوں گی کہ ان الجھنوں سے نکل کر میرے ساتھ کہیں پرسکون آرام دہ زندگی گزارو تو تم میری بات نہیں مانو گے۔ اپنے ملک اور قوم کے لیے برسوں سے جہاد کرتے آ رہے ہو۔ مجھ جیسی عورت کی خاطر جہاد کرتے رہنے سے باز نہیں آؤ گے۔ اس لیے میں نے اپنا اور تمہارا راستہ الگ کر لیا ہے۔ تم اپنے دل سے راستہ الگ نہیں کر رہی ہو، تمہیں الگ کرایا جا رہا ہے۔ وہ تمہیں کہیں لے جا کر ہلاک کر دیں گے تو مجھے خبر نہیں ہوگی، اور میں یہی سمجھتا رہوں گا کہ تم کہیں بخیریت زندگی گزار رہی ہو۔ میں نے یہ سوچنا چھوڑ دیا ہے کہ آنے والے لمحات میں زندہ رہوں گی یا مر جاؤں گی۔ فی الوقت تمہاری سلامتی کے لیے دعائیں مانگ رہی ہوں۔ اس حد تک اطمینان ہے کہ کل صبح نہ تم اس بنگلے میں جاؤ گے اور نہ دھوکے سے مارے جاؤ گے۔ خدا حافظ میرے حمزہ، جب تک سانس لیتی رہوں گی تمہیں یاد کرتی رہوں گی۔ انیلا نے فون بند کر دیا۔ اس کے پاس بیٹھے ہوئے شخص نے موبائل فون اس سے لے کر اس فون کا پاور آف کر دیا تاکہ پھر کوئی انیلا کو فون کرے تو مایوس ہوتا رہے۔ میں نے حمزہ کو دیکھا۔ وہ فون بند کر کے گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ ادھر سے انیلا نے جو کچھ کہا تھا وہ میں سن نہ سکا، لیکن حمزہ جواباً جو کچھ کہہ رہا تھا اس سے معلوم ہوا کہ خفیہ ہاتھ نے کیسی چال چلی ہے۔ ایک طرف نیک بخت کو پاکستان بھیج دیا اور دوسری طرف انیلا کو یرغمال بنا لیا ہے۔ میں نے کہا آپ میری مدد کے لیے آئے اور دشمنوں نے وہاں آپ کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا لیا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ دشمنوں کو میری خفیہ رہائش گاہ کا پتہ کیسے معلوم ہو جاتا ہے۔ پہلے بھی ایک خفیہ رہائش گاہ پر حملہ کیا تھا اور خفیہ معاہدہ انیلا سے چھین کر لے گئے تھے۔ میں نے کہا آپ بہت محتاط رہتے ہیں، صرف قابل اعتماد جاں بازوں کو رازدار بناتے ہیں۔ کیا آپ اس سلسلے میں کسی پر شبہ کریں گے؟ نہیں، میرے قابل اعتماد جاں باز جان دے سکتے ہیں، ایمان نہیں دے سکتے، اور نہ ہی میرے خلاف سازشیں کر سکتے ہیں۔ میری تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ جیسے فولاد تک دشمنوں کا کوئی گھر کا بیدی ہی پہنچا سکتا ہے۔ آپ غور کریں کہ آپ اپنے جاں بازوں کے علاوہ آپ کسی اور پر بھی اعتماد کرتے ہیں، یا کبھی بھی بحالت مجبوری کسی کو وقتی طور پر رازدار بنا لیتے ہیں۔ میری اس بات پر امیر حمزہ نے مجھے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا، پھر کہا، لندن کے ایک سراغ رساں نے میرے اور انیلا کے لیے اس خفیہ رہائش گاہ کا انتظام کیا تھا۔ صرف وہی ہماری اس رہائش گاہ کے بارے میں جانتا تھا، لیکن میں تو اس کے بہت کام آ رہا ہوں۔ کیا اس پر شبہ کروں؟ ہاں، شبہ تو اپنے سائے پر بھی کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے میرا وہ دوست سراغ رساں خفیہ ہاتھ کے دباؤ میں آ گیا ہو۔ اس نے اپنے ایک خاص ماتحت سے فون پر کہا، جیری، ایک بری خبر ہے۔ انیلا کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ شاید اسے دھمکی دی گئی ہے کہ وہ دشمنوں کے ساتھ نہ گئی تو مجھے گولی مار دی جائے گی۔ اس نے میری سلامتی
اس نے میری سلامتی کی خاطر میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ جاری نے کہا، لیکن سر، کوئی آپ کو کیسے مار سکتا ہے؟ کوئی آپ کے سائے تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ آپ کی وائف کو ان کی دھمکیوں میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی مجھے سرعام پہچان نہ پائے اور کبھی کوئی میری خفیہ رہائش گاہ پر نہ پہنچ سکے۔ اس کے باوجود انیلا کو اغوا کرنے والے ہمارے موجودہ بنگلے تک پہنچ گئے۔ کیا تم سمجھ سکتے ہو کہ انہیں میرے اور انیلا کے چھپنے کی جگہ کیسے معلوم ہو گئی؟ سر، یہ حیرانی کی بات ہے۔ یہ معلوم کرنا ہوگا کہ انہیں آپ کی خفیہ رہائش گاہ کا علم کیسے ہو گیا۔ ہم میں سے چند افراد پر آپ اندھا اعتماد کرتے ہیں، باقی دوسرے جاں بازوں کو راز کی باتیں نہیں بتاتے ہیں۔ کیا آپ یہ بتانا چاہیں گے خفیہ رہائش گاہ کے لیے اس بنگلے کو کس نے آپ کے لیے تلاش کیا تھا؟ حمزہ نے کہا، تم بھی وہی سوچ رہے ہو جو میں سوچ رہا ہوں۔ میرے ایک دوست سراغ رساں ہیرالڈ نے میرے لیے اس بنگلے میں ہماری رہائش کے انتظامات کیے تھے۔ پھر تو سراغ رساں ہیرالڈ کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ وہ سچ نہیں اگلے گا۔ بڑی رازداری سے اس نے میرے خلاف سازش کی ہوگی تاکہ مجھے اس پر شبہ ہو تو میں اس شبے کی تصدیق کسی طرح نہ کر سکوں۔ بہرحال میرے آس پاس رہنے والے جانبازوں کو میری موجودہ پوزیشن بتا دو۔ ان سے کہہ دو کہ مجھ پر حملے کیے جا سکتے ہیں۔ انہیں زیادہ سے زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ اس نے جیری سے رابطہ ختم کر کے سراغ رساں ہیرالڈ کے نمبر ڈائل کیے۔ رابطہ ہونے پر کہا، میں امیر حمزہ بول رہا ہوں، مسٹر ہیرالڈ کو ریسیور دو۔ دوسری طرف سے آواز آئی، میں مسٹر ہیرالڈ کا دوست بول رہا ہوں، وہ امریکہ جا چکے ہیں۔ کل جاتے وقت مجھ سے کہا تھا کہ آپ کا فون آئے تو کہہ دوں کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ لندن چھوڑ چکے ہیں اور امریکہ میں رہائش کے لیے جا چکے ہیں۔ آئندہ شاید کبھی ملاقات نہ ہو۔ امیر حمزہ نے فون بند کر کے مجھے دیکھا اور کہا، ایک آستین کا سانپ مجھے ڈس کر امریکہ چلا گیا ہے۔ سراغ رساں ہیرالڈ نے خفیہ ہاتھ کے آدمیوں کو میری خفیہ رہائش گاہ تک پہنچایا تھا۔ میں نے کہا، آپ کا شبہ درست نکلا۔ جس دوغلے نے آپ کے لیے خفیہ رہائش کا انتظام کیا تھا وہی آپ کا رازدار بھی تھا اور خفیہ ہاتھ کا زیر خرید اعلی کار بھی۔ وہ پوری فیملی کے ساتھ امریکہ چلا گیا ہے۔ یہ جانتا تھا کہ بھید کھلنے کے بعد اسے اور اس کے پورے خاندان کو خاک میں ملا دوں گا۔ ہمیں یہ سراغ لگانا چاہیے کہ وہ میڈم انیلا کو کہاں لے گئے ہیں۔ وہ اتنی جلدی میڈم کو لندن سے باہر نہیں لے گئے ہوں گے۔ تم خفیہ ہاتھ کے وسیع ذرائع اور اختیارات کو سمجھو جو اس کے کام آتا ہے۔ وہ اس اعلی کار کو منٹوں میں ایک ملک سے نکال کر دوسرے کسی بھی ملک میں پہنچا دیتا ہے۔ پھر انیلا تو ان کے لیے بہت اہم ہے۔ اسے ابھی تک زندہ رکھا گیا ہے تاکہ میں نہ چاہوں کہ اسے قتل کیا جائے اور اسے زندہ رکھنے کے لیے نیک بخت کی مخالفت پاکستان میں نہ کروں۔ ایک طرح سے یہ اطمینان ہے کہ میڈم زندہ سلامت رہیں گی، لیکن ان کی زندگی اور سلامتی آپ کی آنکھوں کے سامنے رہے تو آپ بالکل مطمئن رہیں گے۔ میں چاہوں تو انیلا آج ہی مجھے واپس مل سکتی ہے، لیکن اسے پاس بلا کر اسے ساتھ رکھنے کے لیے مجھے خفیہ ہاتھ سے معاہدہ کرنا ہوگا۔ کم از کم یہ تحریری بیان دینا ہوگا کہ انیلا کے قتل یا گمشدگی سے نیک بخت کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ کبھی پہلے کوئی تعلق تھا۔ اس طرح اس ملک دشمن نیک بخت کو میری تحریر کے ذریعے نیک چال چلن کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ ہم دونوں ایک صوفے پر بیٹھے اپنے اپنے طور پر سوچنے لگے۔ انیلا کو کس طرح واپس لایا جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا تھا کہ اسے اغوا بھی کیا گیا ہے اور وہ حمزہ کی سلامتی کی خاطر اپنی مرضی سے دشمنوں کے رحم و کرم پر رہنے کے لیے کہیں چلی گئی ہے۔ ہم نے شمشیر سنگھ کالیا سے جو موبائل لے کر اپنے پاس رکھا تھا اس کا بزر سنائی دیا۔ حمزہ نے اسے آن کیا، پھر کان سے لگا کر بولا، میں حمزہ بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ہمارا خیال درست نکلا۔ تم نے گاڈ فادر کالیا اور اس کی بیٹی کو کہیں قید کر کے اس کا موبائل فون اپنے پاس رکھا ہوگا۔ دراصل ہم نے تمہیں ہی کال کیا ہے۔ کال کیوں کیا ہے؟ میں ایک انڈر گراؤنڈ مافیا کا گاڈ فادر کارتا بول رہا ہوں۔ میرے ساتھ ایشیا کے 4 ملکوں کے انڈر گراؤنڈ مافیا کے گاڈ فادرز بیٹھے ہوئے ہیں۔ تم ان سے فردن فردن گفتگو کر کے تصدیق کر سکتے ہو کہ ہم سب واقعی مختلف ممالک کے گاڈ فادرز ہیں۔ جب میں ضروری سمجھوں گا تو تصدیق کروں گا۔ تم اپنے مطلب کی بات کرو۔ ہم ہر حال میں گاڈ فادر کالیا اور اس کی بیٹی شلپا کی رہائی چاہتے ہیں۔ ہم تمہارے بڑے سے بڑے مطالبات پورے کر سکتے ہیں۔ حمزہ نے پوچھا، تم لوگوں کی پہنچ کہاں تک ہے؟ یوں سمجھو کہ زمین سے آسمان تک۔
یعنی مجھے پہنچانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود اوپر پہنچ جاؤ گے۔ مسٹر حمزہ، اتنی خوش فہمی اچھی نہیں ہوتی، تم کبھی ہمارے سائے تک بھی نہیں پہنچ سکو گے اور ہم تمہاری شہرک تک پہنچ جائیں گے۔ تم سب کے لیے کھلی دعوت ہے، میری شہرک تک پہنچنے کے لیے آؤ۔ ہم تم سے لین دین کا دوستانہ انداز اختیار کر رہے ہیں اور تم دشمنوں کے انداز میں چیلنج کر رہے ہو۔ تم نہیں جانتے میں مجرموں سے لین دین نہیں کرتا، کوئی معاہدہ نہیں کرتا۔ مجھ پر کتنا ہی برا وقت آئے میں مجرموں سے کوئی سمجھوتا بھی نہیں کرتا۔ جب ہم برا وقت لائیں گے تو ہم سے سمجھوتا کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ اچھا اور برا وقت صرف اللہ کی طرف سے آتا ہے، بندوں کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، پھر وہ وقت گزر جاتا ہے۔ ایسا کہنا آسان ہے، لیکن جب برا وقت آئے گا، اگر تمہاری محبوبہ انیلا کو اغوا کیا جائے گا یا نقصان پہنچایا جائے گا تو آگے مت بولو۔ انیلا کو اغوا کیا جا چکا ہے، ایسا خفیہ ہاتھ کے ایجنٹوں نے کیا ہے، لیکن میں نے اس مجرمانہ ذہن رکھنے والے سے انیلا کی واپسی کے لیے کوئی معاہدہ یا سمجھوتا نہیں کیا ہے۔ دوسری طرف سے گاڈ فادر کارتا نے حیرانی سے پوچھا، کیا واقعی انیلا کو اغوا کیا گیا ہے؟ میں تمہیں یقین دلانا ضروری نہیں سمجھتا، مجھے یقین ہو گیا ہے۔ وہ بہت حسین اور جوان ہے اور تم اس سے جی بھر کر کھیلتے رہے۔ تم انیلا جیسی داشتہ کے لیے نہیں جھکو گے۔ وہ چلی گئی تو کیا ہوا، ویسی سینکڑوں مل جائیں گی۔ حمزہ نے فون بند کر دیا، پھر مجھ سے کہا، تم اپنی امی سے بات کرو، میں بھی ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے حمزہ صاحب کے موبائل فون کے ذریعے رابطہ کیا۔ دوسری طرف سے ان کی آواز سن کر کہا، امی آداب، تم سلامت رہو بیٹے، کیا کسی ضرورت سے فون کیا ہے؟ جی ہاں، بری خبر سنا رہا ہوں، میرے استاد محترم مراد چنگیزی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ امی نے بڑے صدمے کا اظہار کیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ شلپا نے مجھے کیسے ٹریپ کیا تھا، لیکن اب وہ اور اس کا باپ شمشیر سنگھ کالیا میری قید میں ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ امیر حمزہ صاحب ہیں۔ خفیہ ہاتھ سے معاہدہ کرنے والے نیک بخت نے ان کی ہونے والی شریک حیات کو اغوا کرا دیا ہے اور وارننگ دی ہے کہ حمزہ صاحب پاکستان میں نیک بخت کو سیاسی طور پر نقصان پہنچائیں گے تو میڈم انیلا کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ امی نے کہا، حمزہ سے بات کراؤ۔ میں نے حمزہ صاحب کو فون دیا، وہ اسے کان سے لگا کر بولے، باجی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تم نے مجھے باجی کہا ہے، مجھ سے عمر میں چھوٹے ہو، اس کے باوجود میں تمہارے عزائم اور حوصلوں کو سلام کرتی ہوں۔ آپ بزرگ ہو کر میرے لیے خراج عقیدت پیش کر رہی ہیں۔ میرے حوصلوں میں اور تازگی اور استحکام پیدا ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا بیٹا بھی بہت جلد ہمارے جیسے تجربات کی آگ میں تپ کر کندن بنے گا۔ آج اس نے بڑی ذہانت اور دلیری سے شمشیر سنگھ کالیا جیسے گاڈ فادر اور اس کی بیٹی شلپا کو قیدی بنا لیا ہے۔ مجھے اپنے بیٹے پر ناز ہے، وہ تمہارے سائے میں رہے گا تو میری خواہش کے مطابق فولاد بنتا چلا جائے گا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ آپ کالیا اور اس کی بیٹی کو کیا سزا دینا چاہتی ہیں؟ 5 ملکوں کے انڈر گراؤنڈ گاڈ فادرز میرے تمام مطالبات پورے کر کے کالیا اور اس کی بیٹی شلپا کو رہائی دلانا چاہتے ہیں، جبکہ میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے اور نہ ہی میں کبھی مجرموں سے لین دین کرتا ہوں۔ شاباش، میں نے تمہاری بڑی تعریفیں سنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہماری پاکستانی قوم کے بچے بھی امیر حمزہ بن کر اپنے ملک کی بھلائی اور بہتری کے لیے جہاد کرتے رہیں۔ میں نے حمزہ صاحب سے کہا، امی آپ امی سے پوچھیں ہمیں کالیا کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ حمزہ صاحب نے فون پر پوچھا۔ امی نے کہا، اس کالیا نے میرے رشتہ داروں کے ساتھ مل کر میری ازدواجی زندگی برباد کر دی، شوہر کی نظروں میں مجھے بدچلن بنا دیا، مجھے گھر سے بے گھر کر دیا۔ ایسے مجرم کو سزا ملنی چاہیے۔ میں چاہتی ہوں وہ زندہ رہے، لیکن اپنی موجودہ طاقت اور ذرائع سے محروم ہو جائے، ایک اپاہج بن کر زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سرجری کی غیر معمولی صلاحیت دی ہے۔ ٹوٹنے اور ریزہ ہونے والی ہڈیوں کو جوڑنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے مہارت دی ہے۔ تم اسے اس طرح گولی مارو کہ اس کے ایک گھٹنے کا جوڑ اور اس کے ایک ہاتھ کی کوہنی کا جوڑ اور ہڈیاں چور چور ہو جائیں، پھر اس کے جتنے حمایتی گاڈ فادرز ہیں اسے ان کے حوالے کر دو۔ اس کا آپریشن دنیا کے کسی بھی ملک اور کسی بھی ہسپتال میں ہوگا تو میں لیڈی سرجن کی حیثیت سے اس کے پاس پہنچ جاؤں گی۔ ڈاکٹر سچے مسیحا ہوتے ہیں، وہ دشمنوں کا بھی علاج کرتے ہیں۔
اور انہیں ایک نئی زندگی کی طرف لے آتے ہیں۔ میں بھی یہی کروں گی، لیکن اسے یہ سبق سکھاؤں گی کہ اپنے پیشے کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے میں نے پہلے دشمن بن کر اسے اپاہج بنایا، پھر اسے ایک نئی زندگی بھی دی۔ باجی میں آپ کا طریقہ کار سمجھ گیا ہوں، آپ جیسا چاہتی ہیں ابھی ویسا ہی ہوگا۔ پھر میں نے امی سے باتیں کیں، انہیں تاکید کی کہ آئندہ مجھے حمزہ صاحب کے ساتھ رہ کر ان کے ہر حکم کی تعمیل کرتے رہنا چاہیے۔ میں نے ان کے ساتھ رہنے کا وعدہ کر کے فون بند کر دیا۔ پھر ہم دونوں اس کمرے میں آئے جہاں باپ بیٹی کو قید کیا تھا۔ حمزہ صاحب نے کہا، کالیا ایشیا میں تمہارے جتنے حمایتی گاڈ فادرز ہیں، انہوں نے ہم سے تمہاری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ تم باپ بیٹی کو رہا نہ کرنے کے نتیجے میں دھمکی دی ہے کہ مجھے گولی مار دیں گے، مجھ سے میری زندگی چھین لیں گے۔ کالیا نے کہا، میں تمہاری بہتری کے لیے مشورے دے رہا ہوں۔ ان کی دھمکیوں کو صرف دھمکیاں نہ سمجھو، وہ سب بہت خطرناک ہیں۔ تم ان سے چھپنا چاہو گے تو اپنی قبر میں بھی نہیں چھپ سکو گے۔ یہی میں سوچ رہا ہوں کہ مجھ جیسے بزدل کو تمہارے حمایتی خطرناک گاڈ فادر سے نہیں ٹکرانا چاہیے۔ میں نے اور فرمان نے تم باپ بیٹی کو رہا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انہوں نے ہمیں بے یقینی سے دیکھا، پھر کالیا نے پوچھا، کیا سچ کہہ رہے ہو؟ تمہاری باتوں سے طنز جھلک رہا ہے، تم بزدل نہیں ہو اور خود کو بزدل کہہ رہے ہو۔ جو شخص اپنی اغوا ہونے والی محبوبہ کو واپس نہ لا سکے اور دشمنوں کے خلاف جوابی کارروائی نہ کر سکے، اس سے زیادہ بزدل اور کون ہوگا؟ لہٰذا میری طرف سے تم دونوں آزاد ہو، لیکن رہائی تمہیں فرمان سے ملے گی، کیونکہ برسوں پہلے تم نے اس کی والدہ کے خلاف سازشیں کیں اور اب اپنی بیٹی کے ذریعے اسے ٹریپ کیا۔ اگر یہ مردانگی نہ دکھاتا تو تم اسے قیدی بنا کر لے جاتے اور نامعلوم اس کے ساتھ کتنا برا سلوک کرتے۔ شلپا نے کہا، ہمیں فرمان سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، یہ میری زندگی کا پہلا مرد ہے۔ میں اب بھی اسے دل و جان سے چاہتی ہوں۔ میری خود غرضی صرف اتنی ہے کہ میں فرمان کو اپنے ڈیڈی کے زیر اثر رکھ کر اسے اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتی تھی۔ اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کرنے کا ہرگز ارادہ نہیں تھا۔ میں نے کہا، گرگٹ بھی ایسے رنگ نہیں بدلتا جیسے تم بدل رہی ہو۔ تم نے مجھ پر غالب آ کر مجھے قیدی بنا کر بڑے فاتحانہ انداز میں کہا تھا کہ تم اپنے باپ کی برتری کے لیے سازشیں کر رہی تھی۔ میری امی کی بہو بن کر ان کے بھائی گاڈ فادر ہاشم کی کمزوریاں معلوم کرنا چاہتی تھی اور میرے ماموں ہاشم کو اپنے باپ سے کمتر بنا کر انہیں ہلاک کر دینا چاہتی تھیں۔ وہ اس بات کا جواب نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس کر اس کے ہونٹوں پر ٹیپ چپکا دی۔ حمزہ صاحب نے کالیا کے ساتھ بھی یہی کیا، اس کا بھی منہ اسی طرح بند کر دیا۔ میں نے ریوالور نکالا، دونوں خوف زدہ ہو کر نہیں نہیں کے انداز میں سر ہلانے لگے۔ میں نے کہا، کالیا میں تمہیں جان سے نہیں ماروں گا، صرف تمہیں اپاہج بنا کر رہا کر دوں گا۔ میں نے ایک فائر کیا، گولی اس کے دائیں گھٹنے کی ہڈی پر لگی۔ وہ تکلیف کی شدت سے صوفے پر سے اچھل کر فرش پر گر پڑا۔ یہ فطرت ہے کہ ایسے وقت آدمی زور سے چیخنا چاہتا ہے، شاید چیخنے سے تکلیف میں کچھ کمی محسوس ہوتی ہے۔ وہ ٹیپ ہٹانے کے لیے اپنا ایک ہاتھ منہ کی طرف لے گیا۔ میں نے اس کے ہاتھ کی کوہنی پر گولی ماری، ہاتھ کے جوڑ کی ہڈی ٹوٹی۔ وہ اور تکلیف سے تڑپنے لگا۔ منہ کی طرف جانے والا ہاتھ ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح فرش پر آ گیا۔ اس نے اپنے منہ کی طرف دوسرا ہاتھ بڑھایا، لیکن وہاں سے پٹی ہٹا نہ سکا۔ میں نے اس کے دوسرے ہاتھ کی کوہنی کے جوڑ کو بھی تیسرے فائر سے توڑ دیا۔ شلپا رحم طلب نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ انڈر گراؤنڈ ڈرگ مافیا والے ایک اپاہج کو گاڈ فادر تسلیم کریں گے یا نہیں۔ میں نے اس کے اسی دائیں گھٹنے پر مزید 2 گولیاں ماریں۔ وہ تڑپ تڑپ کر بے ہوش ہو گیا۔ حمزہ صاحب نے شلپا کے منہ سے ٹیپ ہٹا کر اور ٹھنسا ہوا کپڑا منہ سے نکال کر کہا، فرمان پہلے ہی تمہاری ایک ٹانگ زخمی کر چکا ہے، تم بھی باپ کی طرح عمر بھر لنگڑاتی رہو گی۔ اب ہماری طرف سے اور کوئی تشدد نہیں کیا جائے گا۔ تمہارے جتنے حمایتی گاڈ فادرز ہیں وہ یہاں آ کر تم دونوں کو لے جائیں گے۔ شلپا نے گاڈ فادر کارتا کو فون نمبر بتایا۔ حمزہ نے رابطہ کر کے کہا، ہیلو کارتا، میں اپنے فیصلے کے مطابق گاڈ فادر کالیا اور اس کی بیٹی کو رہا کر رہا ہوں۔ پتہ نوٹ کرو اور یہاں آ کر انہیں لے جاؤ۔ حمزہ نے پتہ بتا کر فون بند کیا۔ پھر ہم دونوں اس مکان سے نکل کر دروازے کو باہر سے بند کر کے ایک گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے جانے لگے۔
میں نے کہا دشمنوں کو میرے اپارٹمنٹ کا پتہ معلوم ہو چکا ہے، میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ آپ کے ساتھ بھی یہی ہو چکا ہے، آپ اس بنگلے میں نہیں جائیں گے جہاں سے دشمن میڈم انیلا کو لے جا چکے ہیں۔ ان حالات میں کہاں رہنا چاہیے؟ یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ میں یہاں انیلا کو نیک بخت کی کمزوری بنا کر اسے پاکستان میں سیاسی بازی گری سے روکنا چاہتا تھا، لیکن وہ جا چکا ہے۔ اب ہم بھی پاکستان جائیں گے۔ میری کوشش ہوگی کہ وہ آئندہ ہمارے ملک میں اقتدار حاصل نہ کر سکے۔ میڈم انیلا کا کیا بنے گا؟ وہ خفیہ ہاتھ کی مضبوط گرفت میں آ چکی ہے، مجھے اس کے سائے تک بھی پہنچنے نہیں دیا جائے گا۔ جوابی کارروائی یہی ہو سکتی ہے کہ نیک بخت اور خفیہ ہاتھ مجھے پاکستان میں دیکھ کر پریشان ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی پریشانی اور بدحواسی کے باعث مجھے انیلا کا کوئی سراغ مل جائے۔ معزز سامعین، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔